بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے شروع کی تھی اس آیت کی تفصیل بتانے کے لیے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ ضرور آپ کے ارد گرد سے وہ بکھر جاتے، پھیل جاتے، بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کیجیے، تو انہیں معاف کیجیے اور ان کے لیے استغفار کیجیے، یعنی بخشش طلب کیجیے، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے جو بات کی تھی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، ایسا ہے نا؟ اور ہم نے یہ کہا کہ میں ذرا پھر سے ایک دفعہ بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات اس سے پچھلی آیت میں کچھ رہ گیا ہو، جو پچھلا حصہ ہے وَلَوْ كُنْتَ، یہ ہم نے جملہ مکمل کر دیا تھا، ایسا ہے نا؟ اور ہم اگر اس کو لکھ لیں، یہ اپنا اسی چلا دیں، اگر ہم اس کو لکھ لیں لِنْتَ لَهُمْ، لِنْتَ لَهُمْ کو پہلے لگا کر لگائیں اس کو لِنْتَ لَهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو یہ جملہ آسانی سے اس کا متعلق اور جار مجرور سمجھ میں آ جائے گا۔ وَلَوْ كُنْتَ، ہم نے کہا کہ لو جو ہے یہ واو حرف ہے اور مبنی ہے، اور واو عطف ہے، اور اس کا عطف پچھلے جملے پر ہے، اور مبنی ہے کس پر؟ یہ فتح پر ہے۔ اچھا وہ وہاں پہ باکس پر اس کا بھی وَلَوْ كُنْتَ، اور لو جو ہے یہ حرف شرط ہے اور مبنی ہے سکون پر، اور کنتا جو ہے یہ ہے فعل ماضی اور مبنی کس پر ہے؟ یہ مبنی السکون ہے۔ اگر ہم کہیں نصرتا، ضربتا، تو ویسے ہی ہے یہ، اور اس کے اندر جو تا ضمیر ہے یہ مرفوع متصل بارز محل رفع، صیغہ واحد مذکر حاضر، فاعل نہیں، کانا کا اسم ہوگا، کیونکہ جب فعل ناقص ہوتا ہے تو یہ اس کا اسم بنتی ہے۔ اور فضلاً یہ منصوب ہے اور اسم ہے کانا کا، اس لیے یہ منصوب ہے، اور علامت نصب جو ہے وہ فتحہ ظاہرہ آخر میں، کیونکہ یہ اسم مفرد ہے اور یہ خبر ہے کانا کی۔ اور غلیظ یہ کانا کی دوسری خبر ہے اور یہ بھی منصوب ہے، اور علامت نصب فتح ظاہرہ آخر میں ہے کیونکہ اس میں مفرد ہے، اور یہ ہے مضاف، اور القلبی جو ہے یہ ہوگا مضاف الیہ۔ تو مضاف الیہ کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مجرور ہے، اور علامت جر کیا ہے اس کے اندر؟ کسرہ ظاہرہ آخر میں، کیونکہ اس میں مفرد ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر خبر ہوگی کانا کی، اور کانا اپنے اسم اور خبر دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط، صحیح کہا، یہی کہا تھا نا ہم نے، یہ شرط۔ اب شرط ہے کہ اگر آپ نرم دل ہوتے تو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت دل ہوتے اور آپ کا دل مزاج سخت ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ابھی یہ اس کا جواب آگے، تو یہ صرف شرط ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اب یہاں پر یہ ہے لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔
شرط اور جواب شرط میں کبھی کبھار رابطے کے لیے درمیان میں فا آتا ہے، کئی دفعہ فا آتا ہے، اور کبھی یہ لام آتا ہے جس کے اوپر زبر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ تاکید اور بھی آ سکتی ہے۔ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم دیکھتے چلیں گے۔ ابھی یہاں پر لام ہے، یہ جو لام ہے اس کا معنی ضرور کا بھی ہے، اور یہ شرط اور جوابی شرط کے درمیان میں فاصلہ بھی ہے رابطے کے لیے۔ ہم رابطے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ ہم رابطے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ اگر وہ ٹائم پر آیا تو ہم تو کا استعمال کرتے ہیں، اگر وہ ٹائم پر آیا تو اس کے حاضر لگے گی، تو کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر عربی میں عام طور پر فا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار لام یا کچھ اور بھی آتا ہے۔ تو لام کو کیا کہیں گے؟ رابطہ، برائے رابطہ شرط اور جواب شرط، شرط اور جواب شرط کے درمیان میں لام جو ہے یہ رابطہ کے لیے ہے۔ اور انفدو یہ فعل ماضی ہے، انفدو یہ فعل ماضی ہے، کیونکہ یہ نون جو ہے نا باب انفعال کی علامت ہے۔ انفد یعنی ہٹ جانا، بکھر جانا، تو فعل ماضی، انفدو فعل ماضی ہے، تو یہ مبنی ہے کس پر؟ فعل ماضی چونکہ سارے صیغے مبنی ہوتے ہیں، مبنی ہے ضمہ پر، مبنی ہے ضمہ پر، اور جی اس کا فد جی یہ باب افعال کا ہے، انفعال کا، فد یفد اس کا مطلب ہوتا ہے غبار، یعنی ڈسٹنگ کرنا، غبار کو ہٹانا، فد یفد کا معنی۔ تو اب یہاں چونکہ یہ باب انفعال ہے تو یہ لازم ہوتا ہے، تو مطلب چیزیں ہٹ جانا، خود بخود چیز چلی جانا۔ تو کیا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے علی الضم، اور صیغہ کیا ہے؟ جمع مذکر غائب۔ اس کے اندر واو ضمیر بارس، واو ضمیر بارس، مرفوع متصل، ایسا ہے کہ نہیں؟ ضمیریں یاد ہیں نا آپ کو؟ ضمیریں جو میں نے آپ کو ضمیروں کا چارٹ دیا تھا اور بتایا تھا، اور یہاں پر ہم نے سمجھایا بھی تھا۔ ضمیر واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی علی السکون، ٹھیک ہے، صیغہ جمع مذکر غائب، یہ اس کا فاعل ہے، انفدا کا، فعل کے اندر فاعل ہوتا ہے نا، تو یہ اس کا فاعل ہے۔ اور اچھا یہ کہاں لوٹ رہی ہے واو؟ یہ جس طرف لہم جا رہی ہے، لنتا لہم ان کے لیے، یعنی اس سے پیچھے مسلمانوں کا ذکر ہوگا، اس سے پہلے مسلمانوں کا ذکر ہوگا، تو ان کی طرف ہے کہ وہ لوگ آپ سے ہٹ جاتے، دور ہو جاتے، یعنی وہ لوگ کون ہیں؟ وہ مسلمان۔ من حرف جر اور مبنی کس پر ہے؟ یہ مبنی علی السکون، اور حول، حول، حول کا معنی کیا ہے؟ ارد گرد، تو یہ ظرف ہے، ظرف مکان، ارد گرد جگہ ہے نا، تو یہ ظرف مکان۔ لیکن جب من حرف جر آئے گا تو زیر آئے گی اس کے اوپر، چونکہ مبنی نہیں ہے یہ، تو حول مجرور، اور علامت جر کسرہ ظاہرہ آخر میں، کیونکہ یہ ہے اس میں مفرد، اور یہ ہے مضاف، اور کاف ضمیر، کاف کون سی ضمیر ہوگی؟ مجرور متصل، کیونکہ اسم کے ساتھ آئی، کاف ضمیر مجرور متصل محل جر، کیونکہ ضمیر ہے تو یہ محل ہوگا، محل جر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا من حرف جر کا، من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا کس کا؟ انفدو فعل کا، کیونکہ فعل ہے یہاں پر، تو انفدو فعل اپنے فاعل، اس کو مفعول نہیں چاہیے کیونکہ یہ فعل لازم ہے،
انفردو فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر، جملہ فعلیہ خبریہ بن کر، اس کا کوئی محل بھی نہیں، کیونکہ جواب شرط کا کوئی محل نہیں ہوگا اور شرط کا بھی نہیں ہوگا. جملہ فعلیہ خبریہ بن کر جواب شرط ہوگا حرف شرط کا. جواب شرط ہوگا حرف شرط کا، اور حرف شرط اپنے جواب شرط کے ساتھ مل کر یہاں پر یہ جو جملہ ہے وہ ہے جملہ کنتا سے جملہ شروع ہو رہا ہے. تو کنتا سے ہم نے کون سا جملہ بنایا تھا؟ جملہ اسمیہ شرطیہ. واضح ہے؟ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ہاں سے چلے جاتے. کوئی سوال ہے آپ کا اس میں سے؟ خاموشی چھائی ہوئی ہے. ابھی صبح صبح تو میں نہیں کہہ سکتا کہ روزہ لگا ہوا ہے، یا ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ بولیں گے تو روزہ لگ جائے گا. میرے خیال میں یہی آج سوچ کے نکلے تھے گھر سے، کچھ بولنا نہیں، آج خاموش رہنا ہے، روزہ نہ لگ جائے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی بتائیں. سوال تو سب کے ذہن میں ہے لیکن پوچھ کوئی بھی نہیں رہا. عبداللہ کے ماسبہ. ہاں، یعنی یہ بات آپ کو میں نے پچھلے سیمسٹر میں بتائی تھی عائشہ کہ ضمیریں جو ہیں نا 3rd پرسن، غائب کی جتنی ضمیریں ہیں اس کا مرجع ہوتا ہے لازمی طور پر غائب کی. حاضر کی نہیں ہوگی، متکلم کی نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی شبہ بھی نہیں، میں اور ولو کنت تم، آپ، تو اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ کس سے بات ہو رہی ہے، جس سے بات ہو رہی ہے وہی اس سے مراد ہے. لیکن جو 3rd پرسن کی ضمیر ہوگی جیسے یہاں پر ہے اور یہاں پر، اس کا لازمی طور پر آپ کو مرجع بتانا ہے. یعنی اس سے مراد کون ہے؟ وہ کون؟ میں اگر یہ کہوں کہ وہ لیٹ آیا تو آپ کہیں گے نا وہ کون لیٹ آیا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو جس کی بات کر رہے ہیں وہ مرجع ہے. واضح ہے نا؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ لیٹ ہیں تو اس میں تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ آپ کس کو مخاطب ہیں، جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہی اس سے مراد ہے. تو لازمی طور پر اس کا کوئی مرجع ہوگا اور وہ مرجع آپ کو بتانا لازمی ہوگا اور مرجع دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں ہے. تو یقیناً یہاں پر اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے اس کا مرجع ہوگا، یا سیاق و سباق میں وہاں پر مرجع چلا آ رہا ہوگا، یعنی وہاں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہوگی تو وہاں مرجع ہوگا وہاں پر. واضح ہے؟ اچھا، اس کے بعد اگر آپ کوئی سوال نہیں پوچھ رہے تو ہم آگے چلتے ہیں. تو آپ معاف کر دیں انہیں، تو آپ معاف کر دیں انہیں. اب ذرا دیکھیں کہ یہاں پر بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیں میں بات شروع کرتا ہوں، پھر اس کے بعد یعنی ترجمہ یہی ہے. اچھا، اس کا ترجمہ یہ ہے، پہلے میں بتا چکا ہوں. ویسے فاعف عنہم، تو معاف کر دیں آپ انہیں اور ان کے لیے بخشش طلب کریں اور ان سے مشورہ کریں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اپنے صحابہ سے اگر کچھ غلط ہو جائے تو انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے پھر بخشش بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے اور ان سے مشورہ بھی کرتے رہیں. اب یہاں پر ہم لفظی معنی تو یہی کر رہے ہیں نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر چیز محذوف ہے، تو ہمیں وہاں جملوں سے پتہ چلتا ہے، جملے سے. یعنی دیکھیں یہاں پر معنی دیکھیں تو آپ انہیں معاف کر دیں. کیوں معاف کر دیں؟ تو لازمی طور پر یہاں پر ایک جملہ محذوف ہے اور یہ فا جو ہے نا یہ جواب شرط ہے. اور وہ جملہ محذوف کیا ہے؟ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو آپ انہیں معاف کر دیں. تو ایک جملہ محذوف ہے شرط کا اور یہ ہے اس کا جواب شرط.
یہ جو ہے نا یہ ہے اس کا جواب شرط، یعنی وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے ان اخطاؤ، وہ ہے ان اخطاؤ، اگر وہ غلطی کر بیٹھیں، یہ شرط ہے، اگر وہ غلطی کر بیٹھیں، ان سے لغزش ہو جائے، ان اساؤ یعنی کوئی ایسا لفظ ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کے معاملہ آپ کے ساتھ اچھا نہ کریں، اساؤ یعنی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ وہ اچھا نہ کریں تو انہیں آپ معاف کر دیں، یہ تب جا کر یہ جملہ مکمل ہوگا، ورنہ یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ اسی سے ہی عبارت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ان حرف شرط ہے، ان کیا ہے؟ اور اگر ہم اس کی پوری تفصیل نہ بھی بتائیں، کیونکہ جو لفظ یہاں پر موجود نہیں اس کی ہم زیادہ تفصیل نہیں بتاتے، اگر ہم یہاں پہ میں ویسے یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور اخطاؤ جو ہے یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یہ جملہ شرط ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، یہ شرط ہے ان کا، ان حرف شرط ہے، اور یہ جملہ شرط ہے جیسے یہاں پر ہم نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، یہ شرط ہے۔ ان اساؤ ان اخطاؤ یہ کیا ہے؟ جملہ فعل فاعل مل کر شرط۔ تو فا کیا ہوگا؟ رابطہ ہوگا شرط اور جواب شرط کے درمیان۔ ہم اردو میں عام طور پر اس کو فا جزائیہ بھی کہتے ہیں اور جواب شرط کو جزا بھی کہتے ہیں، فا جزائیہ، اور جواب شرط کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے یہ جواب شرط ہے اس کو جزا بھی کہتے ہیں، شرط اور جزا، اور ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں شرط اور جواب شرط۔ شرط اور جواب شرط کے درمیان میں فا کیا ہے؟ رابطے کے لیے ہے، جس کا معنی ہم تو کر رہے ہیں۔ تو فَأْفُو، اعفو، افا یعفو، اس کا فعل جو ہے نا وہ ہے عفا، عفا یہ ماضی، اور اس کا مضارع ہے یعفو، اس نے معاف کیا وہ معاف کرتا ہے، اور اس کا فعل امر ہے اعفو، اعفو، افا یعفو اعفو، واو ہے اس میں، صحیح، اس کے اندر جیسے دا یدعو ہے نا ایسے ہی ہے، اس کے اندر واو ہے۔ تو فعل امر کے اندر، فعل امر کے سارے صیغے کتنے ہیں؟ 6 صیغے ہیں نا، اور وہ مبنی ہے نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ فعل امر کا جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر، اضرب، یعنی یہ ہے اضرب، اور یہ ہے اضرب با، اور یہ ہے اضرب بو، اور یہ ہے اضرب بی، اور پھر اضرب با، اور پھر اضرب نا۔ یہ جو مبنی ہے نا، ویسے آپ میں سے کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ یہ مبنی جو ہوتے ہیں یہ مبنی یہ کیسے ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں ثنا نے پوچھا تھا۔ مبنی جتنے بھی ہیں نا، جو آخر میں حرکت آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے ہم اسی پر کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہے۔ مبنی علی الضم پیش نظر آ رہا ہے جیسے یہاں پر ہے، اور مبنی علی الفتح جیسے زبر نظر آ رہا ہے، مبنی علی الفتح، انت مبنی علی الفتح، من مبنی علی السکون، یہ لو مبنی یعنی مبنی جو لفظ ہیں جو ان کی حرکت نظر آ رہی ہے اسی پر ہم کہتے ہیں کہ وہ مبنی ہے، ایسا ہے نہیں۔ لیکن فعل ماضی میں یہ فعل امر کے اندر تھوڑا سا مختلف ہے۔ فعل امر میں یہ جو لفظ ہے نا یہ پہلا صیغہ یہ مبنی علی السکون ہے، اگر معتل اللام نہ ہو تو کیا ہے؟ یہ مبنی علی السکون، آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں جزم ہے، یہ مبنی علی السکون ہے، مبنی علی السکون، لیکن یہ مبنی علی السکون نہیں ہے، یہ اصل میں ایک نون بھی تھا یہاں پر، اور یہاں پر بھی اصل میں یضربونا تھا، یہاں پر بھی ایک نون تھا، اور یہاں پر بھی ایک نون تھا، یضربینا تھا، یہ
اور یہاں پر بھی ایک نون تھا، یہ مبنی، یہ اصل میں جمع میں نہیں ہوتا. تو یہ جو صیغے ہیں یہ مبنی علی حذف نون، یہ جو صیغے ہیں نا اصل میں فعل مضارع سے بنتا ہے، جو فعل مضارع کی جو صیغے ہیں بالکل اسی طرح کے ہیں. تو یہ کیا ہوگا؟ مبنی علی حذف نون، اور یہ مبنی علی السکون ہے، یہ بھی مبنی علی السکون ہے. بات میری سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ فعل امر کے اندر مبنی بتانے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے، اصل میں یہاں پر نون ہے. لیکن جو پہلا صیغہ ہے اگر یہ مبنی ہو، یہ اپنا جو پہلا صیغہ ہے اگر یہ معتل ہو، جیسے یہ میں نے لکھا یہ ہے معتل، تو مبنی علی حذف حرف علت ہے. کیا ہے؟ یعنی یہ حرف علت واو تھی آخر میں، جب یہ فعل امر بنے گا تو حرف علت آخر میں سے گر جائے گی. یہ مرب نہیں ہے، ہے مبنی. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مبنی علی حذف حرف علت. یہ دمہ پر مبنی نہیں ہے، یہ جو پیش نظر آ رہا ہے یہ اصل میں یہ والا نہیں ہے، اس کے اندر واو گر چکی ہے. امر میں مبنی بتانے کا طریقہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ امر میں جو مبنی ہے وہ اصل میں مضارع کی طرح ہوتے ہیں. پہلا صیغہ اگر معتل اللام نہ ہو تو مبنی علی السکون ہوگا، اور اگر یہ معتل اللام ہو تو مبنی علی حذف حرف علت ہے. اور یہ حذف نون پر ہے، اور یہاں پر یہ مبنی علی السکون ہے. کون سی زبر؟ اضربنا، اس کی بات کر رہی ہیں. یہ نون بھی مبنی ہے نا، تو نون تو ویسے ہی یہ نون مبنی ہے، عورتوں کے لیے ہے، اور یہ ضمیر کا ہے نا. اضربنا یہ نون ضمیر والا ہے، جمع مؤنث کا ہے، کیونکہ جمع مؤنث کے دو صیغے جو ہیں وہ اصل میں جو فعل مضارع سے بنا ہے نا یہ، تو وہ مبنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی مبنی ہے. اضربنا یہ نون ضمیر والا ہے. تو کیا ہوا؟ فاعف عنہم میں ہم کہیں گے یہ ہے فاعف صیغہ واحد مذکر حاضر. کیا ہے یہ؟ صیغہ واحد مذکر، اضرب کی طرح ہے نا، ویسے نصر ینصر ہے. یہ صیغہ واحد یعنی تم معاف کرو، آپ معاف کر دو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم معاف کر دو. صیغہ واحد مذکر حاضر اور فعل امر مبنی کس پر ہے؟ علی حذف حرف علت. اسی طریقے سے ادعو، اسی طریقے سے ارمی، یعنی امر کے جو صیغے ہیں بالکل ایسے ہوں گے. اسی طریقے سے ابقی، ایسا ہی. اچھا، اس کے اندر ضمیر کہاں ہے؟ فاعل کہاں ہے؟ تو معاف کر دو. انت ضمیر پوشیدہ ہے. اضرب میں انت ضمیر پوشیدہ ہوتا ہے نا، جوازن ہوتا ہے یا وجوبن ہوتا ہے؟ لازمی ہوتا ہے، وجوبن ہوتا ہے. فاعفو کے اندر انت ضمیر پوشیدہ ہے وجوبن، یہ اس کا فاعل ہے انت. یعنی جو جہاں ضمیریں لازمی طور پر چھپتی ہیں چار، ان میں سے ایک یہ ہے. تو انت ضمیر مستتر، انت ضمیر مرفوع متصل مستتر وجوبن، لازمی طور پر چھپی ہوئی، یہ اس کا فاعل. اور ان حرف جر، اور مبنی کس پر ہوگا؟ یہ علی السکون. ان حرف جر مبنی علی السکون. اور ہم ضمیر کیا ہوگی؟ ضمیر مجرور متصل، مبنی کس پر ہے؟ سکون ہے. اور صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب. اور اس کا مرجع کیا ہوگا؟ مسلمان، جو پیچھے اس کا ذکر ہوگا. انہیں معاف کر دو. تو جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق کس کے ہوگا؟ فاعف و فعل کے. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق کس کے ہوگا؟ فاعف و فعل.
واو حرف عطف ہے، واو حرف عطف ہے، اور اس کا معطوف علیہ کیا ہے؟ فاعفو. صحیح، اس کا معطوف علیہ کیا ہے؟ فاعفو. اور استغفر یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور مبنی کس پر ہوگا؟ یہ مبنی علی السکون، جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے مبنی علی السکون. اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ استغفر کا فاعل یہ باب استفعال ہے، اس سین تا اس کا ہے. انت ضمیر اس کے اندر فاعل، انت ضمیر پوشیدہ ہے، جوازن یا لازمی ہوگا؟ وجوباً، کیونکہ یہ بھی وہی ہے. اور انت ضمیر پوشیدہ ہے اس کے اندر وجوباً، اور وہ ضمیر مرفوع متصل کی ہے، اور لام حرف جر، اور مبنی کس پر ہے؟ فتح پر. اور ہم ضمیر بالکل ویسے ہیں جیسے ہم نے پچھلی انہم میں بتائی. تو جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا استغفر، اور استغفر فعل اپنے فاعل سے اور جار مجرور سے مل کر معطوف ہوگا فاعفو کا. فاعفو کا معطوف ایسے ہوگا، اس لیے ہوگا کہ اگر ہم یہ عبارت ہٹا دیں اور فاعفو اس پر بھی لگے گا، اور اگر ہم یہ پوری عبارت ہٹا دیں بالفرض، اگر وہ غلطی کریں تو ان کے لیے آپ مغفرت طلب کریں. یعنی اگر بیچ والی عبارت ہم ہٹا دیں تو بالکل ٹھیک ہے. واو حرف پھر سے عطف ہے، اور اس کا معطوف علیہ کیا ہوگا؟ یہ وہی فاعفو ہے، اس کا معطوف علیہ بھی وہی فاعفو ہے. اور شاور، شاور تو یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ شاور. ویسے آپ کو معنی سے پتہ چل رہا ہے، ان سے مشورہ کریں آپ. یہ بھی فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور اس کے اندر بھی انت فاعل ہے، اور یہ بھی مبنی علی السکون ہے، اور وہ انت ضمیر اس کے اندر بھی لازمی طور پر پوشیدہ ہے. وہ شاور. اور ہم کیا ہوگا اب بتائیں؟ یہ منصوب متصل، کیونکہ اس کے اندر ایک ضمیر مرفوع متصل کی پوشیدہ ہے، اور اس کے بعد جب ضمیر آئے گی تو وہ ہوگی منصوب متصل. وہ یاد ہوگا نا کہ مرفوع منصوب متصل کو ہم کیسے پہچانتے ہیں، وہ طریقہ جو بتایا تھا. تو یعنی وہ 8 صیغے جہاں پر ضمیر چھپتی ہے، ان کے بعد جب کوئی ضمیر لگائیں گے آپ تو وہ منصوب متصل ہوگی، اور اس سے پہلے ضمیر مرفوع بھی ہو سکتی ہے. تو ہم ضمیر مبنی علی سکون، صیغہ جمع مذکر غائب، اور محل نصب مفعول بھی. محل نصب یعنی ضمیر منصوب متصل کہنے کے بعد ضمیر منصوب متصل محل نصب. یہ محل یہاں پر یہ کون سی ضمیریں اور جو تھی محل رفع تھی، یہ محل رفع ہے، اور یہ بھی محل رفع ہے. یعنی جو ضمیریں مرفوع کی ہیں وہ محل رفع ہے، جو منصوب کی ہیں منصوب متصل کی وہ محل نصب ہے، جو ضمیریں مجرور متصل کی ہیں وہ محل جر ہے. یعنی اگر ضمیر نہ ہوتی کوئی اور لفظ ہوتا تو اس کو جر ملتا. واضح ہے؟ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی، بلکہ آگے بھی ہے، فی حرف جر، اور یہ مبنی کس پر ہے؟ سکون پر. اور امر مجرور علامت جر کیا ہے؟ کسرہ ظاہر آخر میں، کیونکہ اس میں مفرد ہے. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائیں گے شاور کی. شاور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، یہ انشائیہ ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ بن کر معطوف ہوگا کس پر؟ فاعفو پر. فاعفو فعل اپنے فاعل، اس کے اندر جو انتا ہے، اپنے فاعل
جار مجرور اور سارے معطوفات کے ساتھ، سارے معطوف یعنی کتنے معطوف ہیں اس کے، ایک یہ بھی ہے اور یہ دو، اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن کر، فعلیہ انشائیہ بن کر جواب شرط ہوگا کس کا، شرط محذوف کا، جواب شرط ہوگا شرط محذوف، شرط اپنے جواب شرط کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا اور انشائیہ ہی، آپ نہیں پوچھیں گے تو ایسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ، کچھ پوچھ لیتے تو آسانی ہو جاتی۔ جی ابھی پوچھ رہے ہیں کہ آگے چلیں، کیا چیز واپس بتا دو، کیا کیا آئے گا، یعنی ہم نے جو ویسے کہا تھا نا فعل مضارع کے اندر کہ فعل مضارع جب مجزوم ہو اور وہ معطل اللام ہو، صحیح نا، جب فعل مضارع پر حرف جزم آ جائے اور وہ معطل اللام ہو تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ وہ معرب ہے، مجزوم ہے، علامت جزم حذف حرف علت ہے، صحیح نا، جیسے ہم لم جر میں لم لگا دیں فعل مضارع کے شروع میں تو وہاں پر وہ معرب ہوتا ہے، وہاں پر معرب ہے لیکن وہ فعل مضارع ہے، لیکن چونکہ فعل امر جو ہے نا اصل میں بنتا فعل مضارع سے ہے تو فعل مضارع ہے، یہ فعل ہے فعل امر ہے مبنی، یہ ہے مبنی، تو اس کے صرف ایک صیغہ میں ہم کہتے ہیں کہ وہ مبنی ہوگا علی حذف حرف علت، یعنی جب وہ معطل اللام ہے۔ وہ دیکھیں آپ، یہ میں آپ کو الگ مثال سے واضح کر دوں، یہ ہے لم یبقی، لم یبقی، اور اس کے آخر میں یا بھی تھی، اور اس کا جو فعل امر ہے وہ ہے ابقی، ایسے، اور اس کے اندر آخر میں بھی یا تھی، اس کے آخر میں بھی یا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، یہ ہے یرمی اور لم لگایا تو یہ ہو گیا لم یرمی، یا حذف ہو گئی، اور اس کا امر ہے ارمی۔ اب یہ دونوں میں فرق ہے، ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مجرور ہے، یہ مجزوم ہے لم کی وجہ سے، اور علامت جزم جو ہے وہ حذف حرف علت کیونکہ معطل اللام ہے، لیکن فعل امر مبنی ہے، یہ معرب نہیں ہے، تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے فعل امر مبنی ہے حذف حرف علت، کیونکہ یہ اصل میں اسی سے بنا ہے، لیکن یہ اگرچہ یہ مخاطب سے بنتا ہے، ترمیز سے بنتا ہے، لیکن یہ اسی سے بنا ہے، تو اس کے آخر میں بھی یا تھی، اس کے آخر میں بھی یا تھی اور وہ حذف ہے، لیکن یہ ہے مبنی کیونکہ فعل امر کے 6 جو صیغے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو اس میں اور اس میں کہنے میں تقریباً ایک جیسی باتیں ہیں، لیکن یہ معرب ہے، یہ علامت کہتے ہیں، ہم اس میں علامت کا لفظ نہیں لاتے، اس کو مجزوم کہتے ہیں، اس کو مجزوم نہیں کہتے کیونکہ یہ مبنی ہے۔ واضح ہو گئی نا بات، یہ پہلے صیغے کے اندر، باقیوں میں حذف حرف علت کہتے ہیں، حذف حرف نون کہتے ہیں۔ جی حاضری کے لیے آ جائیں۔